اشرف جلالی کی خطبات غزالی زماں سے خطائے اجتہادی ثابت کرنے کی بھیانک کوشش۔ آج کچھ کہتے ہیں کیا وہ مجتہدہ تھیں؟ میں کہتا شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ مجتہدہ نہیں تھی تو پھر مجتہدہ ہو کون سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ اجتہاد خطا کیسے ہو سکتی ہے، اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، جھوٹ پہ جھوٹ میاں کھسوٹ۔ کسی شخص نے بھی سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے مطلقاً مجتہدہ ہونے کا انکار نہیں کیا، لیکن یاد رکھنا مسئلہ فدق میں آپ نے اجتہاد فرمایا ہی نہیں، بلکہ اپنے مطالبہ کی دلیل قرآن کی ایک واضح اور محکم غیر متشابہ آیت کو بنایا، جس کی تخصیص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کردہ حدیث سے ہوئی۔ یہ روایت مطالبہ سے قبل غیر معروف اور درجہ آحاد میں تھی۔ قضیہ فدق کے موقع پر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ کے جواب میں پیش کی گئی حدیث سے امت کو پہلی مرتبہ کتاب اللہ کے عموم کا خصوص میں بدلنا معلوم ہوا۔ پس اجتہاد میں مجتہد مخطئ بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی، لیکن محکم آیا پیش کرنے والی یقیناً مصیب ہی تھیں، جبکہ حدیث سینہ ابو بکر میں مخفی تھی۔ کنیز العلماء خطائی صاحب، شرم کرو، خود کو بچانے کے لیے کس ذات پر رقیق حملے کر رہے ہو؟ حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز، ان کی مشکلات الحدیث جو کتاب ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، مشکلات الحدیث، اس کے اندر یہ لکھا ہے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد تھا کہ شامل ہیں۔ اب حدیث کی وجہ سے نہیں، انہیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میرا اجتہاد یہ غیر افضل کیوں بنا؟ اجتہاد مانا گیا، اور اجتہاد میں پھر ایک طرف جب صاحب ہے تو جو دوسری طرف ہے اس کو غیر افضل سے تسلیم کیا گیا۔ تو آج یہ لوگ جو ہمارے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں، یہ کاظمی صاحب کا یہ کہ جملے دہرا سکتے ہیں؟ باغ فدق کے مسئلہ میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی تائید کے لیے غزالی زماں امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی کو ثابت کرنے کی بھیانک سازش۔ اس موضوع سے متعلق شیخ الحدیث جانشین غزالی زماں علامہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب سے کیے گئے 2 سوال اور آپ کی طرف سے دیے گئے جوابات۔ سوال نمبر 1، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جب حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مطلقاً خطا نہیں بلکہ خطائے اجتہادی کا اقرار کر رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے خطا و بے گناہ تسلیم کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے علماء و مشائخ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ سے واضح ہے، سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، نہ گناہ نہ خطا سیدہ زہرا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا۔ تو پھر ان کی وضاحتوں کے باوجود ان سے رجوع اور توبہ کا مطالبہ اور اس پر اصرار آخر کیوں؟ الجواب، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے اصل متنازع بیان میں بولا تو مطلقاً خطا کا لفظ تھا، اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بغیر کسی قید اور وضاحت کے مطلقاً خطا کی نسبت کی تھی۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پتہ نہیں خطا کا امکان تھا، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ تاہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ روافظ کے رد میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی آپ کو درجہ معصومیت سے خارج کرنے کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں، جب روافظ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اس استدلال کو ماننے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا
علماء و مشائخ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ میں دیا گیا بیان حائل ہو جاتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علی نبینا و علیہم السلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے نہ عیب ہے۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 4، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے اور نہ عیب ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بقول وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انہیں معصوم مانتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کر کے انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطائے اجتہادی کو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا مدعا تب ثابت ہوگا جب کہ وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ خطا تسلیم کریں جو کہ اجتہادی نہ ہو بلکہ مطلقاً خطا ہو اور وہ گناہ ہوتی ہے۔ تبھی تو ان کا موقف ثابت ہوگا کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں، ورنہ ان کا مدعا ثابت نہیں ہوگا۔ پس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے مطلقاً خطا کا لفظ بول کر بہت بڑی جسارت کی ہے، کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ پس انہوں نے یہ جملے بول کر کہ وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، خطا کا کوئی گوشہ نہ چھوڑا جسے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ثابت نہ کر دیا ہو، العیاذ باللہ۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومیت سے کیسے خارج کیا جائے گا؟ اس بارے میں اتنا عرض ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومیت سے خارج کرنے کے لیے بھی روافض کے جواب میں وہی دلائل پیش کیے جائیں گے جو ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ائمہ اثنا عشر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو معصومیت سے خارج کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اہل سنت کے لیے عمومی وہ دلائل دیے جائیں گے جو کہ انسانوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ تمام لوگوں کو معصومیت سے خارج کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کچھ لوگ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں اور تقریروں سے جمع کردہ مجموعہ مشکلات الحدیث سے ایک اقتباس لے کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مولانا محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے 28 جون 2020 کی اپنی تقریر میں خود کہا کہ ملفوظ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے کی ہوتی ہے۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے لکھا ہوا، ملفوظ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے کی ہوتی ہے۔ ملفوظ کسی نے سنا، پتہ نہیں کتنا یاد رہا، پھر لکھتے وقت کیا بھول گیا، یہ تو خود لکھی انہوں نے۔ لہٰذا جس عبارت کو ان حضرات نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے وہ تو میرے والد گرامی کی تقریر کا خلاصہ ہے، جسے سن کر مرتب کتاب نے کل 4 صفحات پر تحریر کیا ہے۔ اسی لیے اس تقریر کے آخر میں مرتب لکھتا ہے خانے وال شہر میں کی گئی تقریر کا خلاصہ۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں، مشکلات الحدیث صفحہ نمبر 208 واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ تحریر خانے وال کی ایک تقریر کا خلاصہ ہے۔ پس ان کی طرف سے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا درست نہیں،
مزید یہ کہ اس پوری تقریر میں میرے شیخ حضرت غزالی عصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہیں پر بھی خطا کا لفظ بولنا ثابت نہیں۔ اگر اس عبارت کو ہم جوں کا توں تسلیم بھی کر لیں تو اس میں نہ تو خطا کا لفظ ہے اور نہ ہی خطائے اجتہادی کا، جبکہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے اہل سنت کا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے خطا کی نسبت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جو کی ہے، ایسا کرنے میں وہ خطا پر ہیں، جبکہ پیش کردہ عبارت میں اصل اہمیت کی حامل تو یہ بات ہے کہ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ فدق کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باہمی گفتگو کے متعلق انتہائی احتیاط برتی اور دونوں مقدس ہستیوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی خطا یا خطائے اجتہادی کی نسبت نہیں کی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یوں فرماتے ہیں، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد سے کچھ مختلف تھا۔ آپ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ عرض کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیبہ اور طاہرہ بیٹی کے مقدس دروازے پر ان کا بوڑھا غلام حاضر ہے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی راضی نہیں ہوں گی ابو بکر دروازے سے واپس نہیں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ثم ترداها حتى رضیت بحوالہ سنن الکبریٰ للبیہقی، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کیا یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ واضح رہے کہ غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک تقریر تھی اور پوری تقریر میں ایک مرتبہ بھی خطا کا لفظ نہیں بولا گیا، تو یہ خطائے اجتہادی کہاں سے نکل آئی؟ رہی تقریر کی یہ عبارت کہ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے، اس سے یہ دلیل قائم کرنا کہ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کی ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ کسی چیز کے بہتر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسری چیز خطا ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ زید عمر سے بہتر پڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ عمر پڑھانے میں خطا کرتا ہے۔ میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ اس سلسلہ میں اپنے ایک نصیحت آمیز اور پرخلوص خط کے بعد کوئی اور تحریر وغیرہ پیش نہ کروں گا، مگر جب بعض حضرات کی طرف سے میرے شیخ و مرشد استاذ گرامی والد ماجد غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا، تب فقیر نے ضرورت محسوس کی تو سوالات کے جوابات دیے۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں، اجتہاد مانا گیا، اور اجتہاد میں پھر ایک طرف جب صاحب ہے تو جو دوسری طرف ہے اس کو غیر افضل سے تسلیم کیا گیا۔ تو آج یہ لوگ جو ہمارے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں، یہ کاظمی صاحب کا یہ کہ جملے دہرا سکتے ہیں؟ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے 28 جون کے بیان میں میرے سابقہ خط کے حوالے سے یہ الزام بھی لگایا کہ میں نے صرف سنی سنائی بات پر خط لکھ دیا۔ فقیر نے ان کی تقریر کا متعلقہ متنازع حصہ مکمل سنا اور کئی بار سنا، اس کے بعد نتیجہ تحریر کیا۔ ان کا یہ کہنا مزید افسوس کا باعث ہے کہ اب ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل خط میرا نہیں بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ حاصل پور کے کسی عالم کا لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام ملاحظہ فرمائیں، وہ ایک خط ہے جگر گوشہ غزالی زماں حضرت پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی کا، زیدہ شرفہ، خلط مبحث کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے ہی نہیں وہ موضوع بتا رہے ہیں۔
ایسے ہی ان کے کانوں تک بھی صرف 2 جملے پہنچا کے کسی نے کچھ لکھوا لیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی خط ایک اور عالم دین نے لکھا ہے، انہوں نے 2-3 لائنیں لکھی تھی، اس عالم کا حاصل پور کا ہے، اس کا اب نام لیا جا رہا ہے، اس خط پر ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی طرف سے مجھ پر الزام ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ Truth TV.